السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشا منظور احمد، اور آج کے ایک نیو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بہت ساری ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، جس طرح سے کام ہو رہا ہے، اس میں سوشل سیکٹر کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے، اور یوتھ پہ بات ہوگی، ڈفرینٹ چیزوں پہ ہماری بات ہوگی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سلمیٰ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ مس میم، پہلے سوال سے اسٹارٹ لوں گی کہ جو ریاست ہے وہ کام کر رہی ہے، ہماری پاک فوج، ان کی قربانیاں ہیں لازوال، ان کو ہم ہمیشہ ٹریبیوٹ دیتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں میں۔ انہی کی وجہ سے آج ہم جو بھی ہیں موجود ہیں یہاں پہ، ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے، ہم سیف ہیں، کیونکہ بہت سارے دشمن ہیں ہمارے اراؤنڈ، اور تو ملک کے اندر بھی دشمن موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ان کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے واقعی میں جو اس کے ریزلٹس ہے گراؤنڈ لیول پہ، اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اچھا جو اسٹارٹ ہے پروگرام کا، یہ میں بولوں گی کہ اگر ہم پاک فوج کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کی بات کرنا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بلوچستان میں جو امن ابھی آیا ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ نومبر، دسمبر، جنوری یہ وہ مہینے تھے جس میں الحمدللہ کوئی بھی ایسا بہت بڑا کوئی حملہ یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، تو اس کا صحرا صرف جاتا ہے تو ہماری سیکورٹی فورسز کے ہی سر پہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارڈر پہ جو کشیدگی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم تسلسل کے ساتھ ترقی پہ گامزن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بارڈر پہ بندش کی باوجود بھی لوگ بہت زیادہ یہ چاہتے تھے بیرون آقاؤں کے ساتھ مل کے فنڈڈ لوگ، پراکسیز اور اس طرح کے بہت سارے بین الاقوامی ہاتھ جو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے، پاکستان کے بارڈر کے جتنے علاقے ہیں وہ بدامن ہو جائے، وہاں پہ انتشار ہو جائے، لیکن بہت حد تک ان کو کنٹرول کیا گیا۔ وہ کنٹرول کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں یہ ٹوٹل کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ہمیں تو نہیں جاتا، ہم تو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے، برفیلی پہاڑوں پہ ہوتے ہوئے بتائیں آپ کو کہ جب برفانی تودہ گرتا ہے اس کے نیچے کتنے لوگ آتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن ان برفانی تودوں پہ سیاچن گلیشیئرز میں بھی ابھی بھی پاک فوج کے بندے ٹھٹرتی ہوئی برف باری میں بھی اپنے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ فورسز کے ساتھ ساتھ یہ ہماری تمام لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ آ گئی ہے، ایک پیج پہ آگے ہیں، اور ان کا مقصد پاکستان کی دفاع ہے، پاکستان کی بقا ہے اور پاکستان کی ترقی ہے۔ اس میں ہمیشہ کی طرح ہم صرف اور صرف اپنی فوج کو ہی وہ کرتے ہیں، اس میں لوکل جو ہماری باقی فورسز ہیں جس میں پولیس آ جاتی ہیں، پہلے لیویز تھا اب وہ کنورٹ ہو گیا پولیس میں، تو پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی لگی ہوئی ہیں، NF اینٹی نارکوٹکس فورس والے بھی اینٹی اسمگلنگ کا کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسمگل شدہ چیزوں کو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمارے عام سے جو عوام کے لوگ ہیں، ایک طرح سے چوکی دار اٹھا لیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، کیونکہ سب کو پاکستان کی ترقی ہی چاہیے۔ مطلب ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے اور اب ہم سیم پیج پہ ہیں، اور DGISPR بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو ہماری ملک کی سیکورٹی ہے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھ ہی پھوڑ دیں گے۔ یہ DGISPR نہیں کہہ رہے پاکستان کے محب وطن پاکستانی بول رہا ہے، یہ ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں یہ للکارتے ہیں شیر کے بچوں کو، اور پھر جب شیر دھاڑنا شروع کرتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کالعدم تنظیمیں ہوں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں، شدت پسند تنظیمیں ہوں، بیرون ملک کے ہاتھ ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ پاکستان کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی نیگیٹو سٹیپ اٹھائیں گے تو ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے ان کو۔ بالکل، کیونکہ ہم بھی جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، ہمیں بھی بالکل، ہمیں بھی علم ہے ہمارے دشمن کا، کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ میم، اگلا سوال یہ کہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، جو سوشل سیکٹر کے لوگ اور NGOs کے لوگ کام کرتے ہیں، ہم جیسے آپ جیسے مل کے لوگ کمیونٹی میں جو کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، اور کیا آگے کیا ایسے عمل درآمد ہونے چاہیے اور کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے اور بہتری آ سکے؟ دیکھیے، کمیونٹی میں اگر کہوں کہ سوشل جو ہم لوگوں کا ایک سیکٹر ہے، سوشل سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح سے سوشل ہیں،
ہم نے کس طرح سے اپنے عام لوگوں کو, ہم نے صرف کامن پبلک کو انگیج کرنا ہے. دیکھیں بلوچستان میں ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. بلوچستان میں بدامنی جو ہے وہ اس حد تک پھیل چکی ہے کہ لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہوا ہے اپنے آرم فورسز سے, اپنے لوگوں سے, اپنے عام لوگوں سے اٹھ چکا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے دہشت گردی کا ایندھن ہے اور دہشت گردی کے ایندھن کی طرف ہمیں بھی دکھیل رہے ہیں. تو اس میں سمپل سا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو اسٹیپس سی ایم سرفراز بگٹی صاحب اٹھا رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے جو تھا وہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی وہ جو میڈم ہے سارا عنایت کی طرف سے, سارا عطا کی طرف سے جو ان کو وہ ملے ہیں, چیکس ملے ہیں. دیکھیے وہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان انٹرپرینورز وومن کے لیے جو چاہتی ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں. اور دیکھیں معیشت کا پہیہ اس وقت چلے گا جب آپ کے گھروں سے ہی آپ کی فیمیل جو ہیں وہ آپ کا بازو بنے گی. آپ لوگ اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں گے جی ڈی پی میں, آپ کا ریٹ اوپر کی طرف جائے گا, پر کیپٹل انکم بڑھے گا. ہم نے ابھی اپنی اکانومی کو بنگلہ دیش کی یا یو ایس کلچر کے ایسے اس پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ مجھے کمانا ہے اور ہم نے ترقی کے راہ پہ چلنا ہے. کمانا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگی کی بیسک سہولیات کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو پوری ہوں گی, لیکن آپ کے یا میرے یا لوکل کمیونٹیز کے ان کاموں کی وجہ سے کتنا ہمارے بھی کریں نا, واپس بھی دیں. مطلب ملک نے آپ کو دیا, نہیں, وہ ایک علیحدہ سین ہے. میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہی ہوں کہ گھر کے اسٹیپ سے ایک گھر سے ایک عورت خود مختار ہوتی ہے, بااختیار ہوتی ہے, کمانا شروع کرتی ہے. وہ صرف ایک گھر کو سپورٹ نہیں کری, وہ کمیونٹی لیول پہ جا کے پوری کمیونٹی کری, کمیونٹی سے پورے ملک کو کری, ملک سے پورے کے پورے گلوبلی وہ ایک امیج بنا رہی ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ جو بہت وائٹل قسم کے بہت پازیٹیو جو اسٹیپس ہیں سی ایم صاحب اٹھا رہے ہیں, میں بار بار تعریف کروں گی اس طرح کے اسٹیپس کی, اور میں کہوں گی کہ انکریج کریں ہماری یوتھ کو, ہماری بچیوں کو, اب تو پنک بسز, ہماری لڑکیوں کو انگیج کریں, ہماری لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں. ہم پورے پاکستان کا 50% آبادی ہے اور ہم یوتھ ہیں, ہمیں لے کر آئیں. ہم آپ کے انشاءاللہ آگے جتنے بھی خواب ہیں ان کو تعبیر کر کے دکھائیں گے. یس میم, یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ترقیاتی اور سڑکیں بننا, یہ جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں ان سے ان کا آنا, اور پھر اس میں سرمایہ کاری میں کس طرح کا اثر پڑتا ہے اور کتنا یہ وائٹل رہتے ہیں؟ اچھا, ابھی پرائم منسٹر صاحب جب بلوچستان آئے تھے انہوں نے N25 روڈ کا افتتاح کیا. N25 روڈ جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس, پاکستان کی وہ روڈ ہوگی جس سے ہر ایک سنگل بندے کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ ٹرانزٹ ہوگی, یہ روٹ ٹرانزٹ ہوگا صرف اور صرف ٹریڈ بزنس کے لیے, لوکل کمیونٹی کے آنے جانے کے لیے. اور یہ بہترین روڈ ہے, کئی سالوں سے یہ اسی طرح انڈر کنسٹرکشن پڑا ہوا ہے, لیکن ان پروسیس چل پڑا. اللہ کرے کہ یہ کمپلیٹ جو ہے N25 روڈ بلوچستان کی اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کیا تھا کہ دانش اسکول سسٹم جو ہے, 5 دانش اسکول کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا. دانش اسکول سسٹم جو ہے وہ پنجاب گروپ آف اسکولز اور کالجز کا ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو وہ ایکوالٹی دینا چاہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان پہ بھی ہو, پاکستان میں جہاں پہ تھرو آؤٹ ایکولی ایک ترقی ہو رہی ہے تو بلوچستان کیوں پیچھے رہ رہا ہے. اس ترقی کی دوڑ میں بلوچستان کو بھی آگے لے کر آنا چاہیے, اور بلوچستان کو ہم پلہ کرنے کے لیے دانش اسکول ہو گیا, N25 روڈز ہو گیا, انٹرپرینورز کے لیے یہ جو ہم لوگوں نے لون کا انہوں نے اطلاق کیا یہ بہت اچھا ہے. آپ نے خود کہا کہ پنک بسز ہیں, اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس پالیسیز جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ہیلتھ سے ریلیونٹ جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کے لیے اجرا کر دیا گیا ہے. جو لوگ شعبہ صحت میں ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کا, یار ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے لیے مسیحا بن کے آتے ہیں ان کا کوئی مسیحا نہیں ہے, تو گورنمنٹ نے ان کے لیے بہت اچھا اسٹیپ اٹھا لیا, یہ بہت اچھی ایک وہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ابھی چیف جسٹس کی ہدایت میں بلوچستان بھر کی جتنی بھی چھوٹی کورٹس ہیں, جتنی بھی چھوٹی عدالتیں ہیں, ضلعی عدالتیں, ان کو ماڈل کورٹس کا ایک عہدہ مل گیا ہے. یہ ساری وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ اسکیمز ہے جو کہ فنگر پرنٹس پہ بتائی جائے تو بہت زیادہ اسکیمز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. انشاءاللہ بالکل, اور اچھی بات بھی ہے. یہی ہے لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہم ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں, تذکرہ ہوتا ہے, اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو یہ جو دشمن عناصر ہے وہ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بلوچستان کی گورنمنٹ, میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بی ٹیفٹا کے تھرو JCC کنٹریز قطر, عمان, سعودی عرب اور بحرین میں 200 سے زیادہ یوتھ جو ہے ان کو اسکل دے کے باہر بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے,
اور وہ امپاور بھی ہو چکے ہیں, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ریمیٹنسز کا آنا جانا وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک جرمن کے جانے کے لیے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کا ایک پورا کا پورا گروپ تیار کیا ہے, 150+. ظاہر جرمنی کے کچھ ویزا کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پروسیس کا ایشو ہوتا ہے, جرمن لینگویج کا ایشو ہوتا ہے, جو کہ ابھی انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پولی ٹیکنیکس اور TTC, ٹھیک ہے, یہ وہ ادارے ہیں جو نیفٹیک کے تھرو 20+ وہ جو کورسز ہیں, جو ٹیکنیکل کورسز ہیں, وہ بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور دن رات بچے ان کو لے رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مہینے چھٹی ہے, وہ یہ سال 12 مہینے کورسز چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے ٹیکنیکلی ایکوپیڈ ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, اسکل سیکھ سے رہ گئے. جہاں پہ بات ہے سوشل ویلفیئر کی, لیبر ڈپارٹمنٹ کی یا انڈسٹریز کی, وہ بھی بلوچستان میں ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, اور 36 ڈسٹرکٹس میں 20 سے زائد TTC کے اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ادارے ہیں, جن کو میں CM صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ادارے جو ابھی 20 سے زائد 20, 22, 23 تک ہیں TTC کے یا ووکیشنل یا پولی ٹیکنیک کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے دی جائے اور ان کو سسٹینیبلٹی کی اس حد تک لے کر آیا جائے. ان کے اسٹاف کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دی جائے. اسٹاف کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کا اسٹاف جو 25 سال پرانا بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کے ابھی آج کل کے جو 20 سال کے نوجوان ہیں اس کو وہ دے رہے ہیں, تو وہ ایک ایج کا وہ آ رہا ہے, ڈفرینس آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں, تو ہمیں اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آنے. وہ بچے جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں, ہم نے ان کو پلیٹ فارم دیے ہوئے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کچھ ریشو بتایا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو نیو ٹیکنالوجی, اسٹاف کی ٹریننگ, انڈسٹریز میں نئی نئی چیزیں ایکوپمنٹس لے کر آنا, یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہو جائے گی پاکستان بلوچستان کے لیے. اور میں گزارش کروں گی کہ 36 ڈسٹرکٹس میں ایسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, TTC, پولی ٹیکنیک کے انسٹیٹیوٹ, انڈسٹریز کو بحال کر دیا جائے تاکہ لوگ آئیں اور ایڈمائر اور کام کریں. لاسٹ میں کہوں گی کہ CM بلوچستان کا ایک بہت خوبصورت اقدام, آئی اپریشیٹ CM بلوچستان اور ان کی کابینہ. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کی تعریف کر دی, تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم تو تعریف کر ہی دیں گے. CM بلوچستان کا پیپر لیس بھرتیاں کرنا, 111 ایسی پوسٹیں اناؤنس ہوئی ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ ان کو انہوں نے آن لائن ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا, آن لائن انٹرویو ہوگا. اس کے بعد جو ہے ان کی سلیکشن کی پوری لسٹیں نکلیں گی. 9 سفارش 9 پیسہ, آپ میرٹ پہ بھرتی کریں گے تو آپ پنجاب کے ایکویلنٹ اپنے آپ کو لا رہے ہیں. میں CM بلوچستان کی اس اقدام کی بہت تعریف کرتی ہوں اور کہوں گی کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہمارا نوجوان کبھی بھی بغاوت کے راستے پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. تو جی آج کے پروگرام میں بہت ساری پازیٹیو باتوں پہ ہماری ڈسکشن رہی. براق ہمیشہ پازیٹیو پوائنٹس کو ڈسکس کرتا ہے اپنے پروگرام میں, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.